مریض ہیں وہ بڑھتے جائیں گے اور ایک ایسا وقت آ جائے گا کہ ہسپتالوں میں جگہ نہیں ہوگی۔ ابھی کیونکہ ملتان میں جلسہ ہوا تھا تو ملتان کے اندر 64% بسترے اب جو کرونا کے لیے رکھے گئے تھے 64% بستر بھر چکے ہیں۔ یعنی جب لوگ جمع ہوتے ہیں کرونا تیزی سے پھیلتی ہے، اس کے تھوڑے وقفے کے بعد یعنی جب ایک ایونٹ ہوتا ہے اس کا پھر ایک تھوڑا ٹائم لیگ ہوتا ہے، یعنی کہ ہفتہ 10 دن، اس کے بعد جب وہ افیکٹ ہوتے ہیں مریض تو اس کے بعد وہ نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں ہسپتالوں میں۔ تو 64% ملتان کے اندر اس وقت بسترے بھرے ہوئے ہیں کرونا کے مریضوں سے، اور اس وقت 40% بسترے پشاور میں بھرے ہوئے ہیں کرونا کے مریضوں سے، اسلام آباد میں تقریباً 50%، اور ایوریج آ رہی ہے سارے پاکستان میں تقریباً 40% جو کرونا کے لیے بستریں یعنی وینٹیلیٹرز اور آکسیجن اس کے اوپر مریض آ چکے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کرونا کے کیسز بڑھتے جا رہے ہیں، ہمارے سامنے سردی آ رہی ہے، سردی بڑھتی جائے گی۔ سردی میں مسئلہ کیا ہوگا؟ مسئلہ یہ ہوگا کہ کرونا پھیلتی کدھر ہے؟ جب زیادہ لوگ جمع ہوتے ہیں کرونا پھیل جاتی ہے، لیکن جب باہر زیادہ کم چانس ہوتی ہے، کیونکہ جب باہر کھلا فضا ہوتی ہے اس میں کم چانس ہوتی ہے، لیکن جب کمرے میں لوگ آ جاتے ہیں تو اس میں جراثیم تیزی سے پھیلتے ہیں۔ تو جب سردیاں بڑھتی جائیں گی اور راتوں کو ہیٹر چلے ہوں گے، لوگ ہیٹر کے ارد گرد بیٹھے ہوں گے، کرونا کے پھیلنے کے چانسز بڑھتے جائیں گے۔ تو اگر آج صورتحال یہ ہے کہ سارے پاکستان میں ایوریج پہ 40% بستروں پہ اگر کرونا کے مریض آ چکے ہیں، تو یہ خود ہی اندازہ لگا لیں کہ اگر اسی ریٹ پہ بڑھتا گیا، اسی ریٹ پہ کرونا پھیلتا گیا، یہ جو ہمارا سیکنڈ ویو آیا، وہ جو دوسرا ویو ہے، اگر اسی طرح بڑھتا گیا تو ہمارے تو ہسپتال بھر جائیں گے۔ اور جس طرح ہم نے دوسرے ملکوں میں دیکھا، امریکہ میں دیکھ رہے ہیں اور یورپ میں دیکھا، تو ایک اگر ان کے جدھر وسائل بہت زیادہ ہمارے سے، اگر وہاں ہیلتھ ورکرز کو بھی خطرہ اور ہسپتال بھرے ہوئے ہیں، تو یہاں تو بہت مشکل حالات ہو جائیں گے۔ کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ یہ ہے ٹائم، ہم ساری قوم مل کے احتیاط کریں، ایس او پیز پہ چلے۔ ایس او پیز کا مطلب یہ کہ سب سے بڑا ایس او پی یہ ہے کہ یہ منہ کے اوپر جو آپ کور کرتے ہیں تو بہت کم چانس ہو جاتی ہے جراثیم پھیلنے کی، اس سے کرونا پھیلنے کے چانسز کم ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ نے لوگ ارد گرد بھی آپ کے ہیں اور اگر آپ نے ماسک پہنا ہوا ہے تو چانسز کم ہو جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلا تو یہ ایس او پی ہے۔ دوسری چیز کہ ہمیں جب پتہ ہے کہ لوگ جب جمع ہوں گے تو کرونا پھیلے گا، تو میں سب سے اپیل کرتا ہوں، یہ جو پولیٹیکل پارٹیز کر رہی ہیں، میں ان کو آج اپیل کرتا ہوں کہ یہ جلسے جلوس سے کوئی گورنمنٹ کو کوئی فرق نہیں پڑنے لگا، لیکن لوگوں کی جانیں خطرے میں جانے لگی۔ جلسے جلوس تو ہمارے سے بڑے کس نے بڑے جلوس کیے ہیں؟ تو جلوس سے کیا ہوگا؟ گورنمنٹ چلی جائے گی۔ لیکن جب آپ یہ جلسے جلوس کرتے ہیں، لوگ قریب آتے ہیں ایک دوسرے کے، اور میں زیادہ تر دیکھتا ہوں لوگوں نے یہ ماسک بھی نہیں پہنے ہوتے، تو اس سے تو پھیلنے کا آپ چانسز بڑھاتے جاتے ہیں۔ تو جب پہلی پھیل رہی ہے، جب ہمیں پتہ ہے کہ کرونا پھیلتی جا رہی ہے، بسترے بھر رہے ہیں، میڈیکل ورکرز جو ہمارے ہاسپٹل ہیں، جو ہماری نرسز ہیں، ہمیں جب پتہ ہے کہ ان کے اوپر پریشر پڑتا جا رہا ہے، تو یہ جلسے جلوس 2-3 مہینے کے بعد کر لیں تاکہ لوگوں کی ہم جان خطرے سے بچائیں۔ میں یہ باقی جو شادی ہال کہ ہم نے بند کیا ہوا ہے، اور جو اس کے علاوہ اسکولوں کو ہم نے بند کر دیا ہے، ہم نے ریسٹورنٹس کو بند کر دیا، کیونکہ ہمیں پتہ ہے اندر جب لوگ بیٹھتے ہیں اور کھانا کھاتے ہیں تو تیزی سے کرونا پھیلتی ہے۔ اور مجھے ان سب لوگوں سے جب ہم ان سے بات کرتے ہیں، ہم نے علماء سے بات کی ہے، وہ جب کہتے ہیں کہ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ مسجدوں میں ایس او پی فالو کرو، ایک طرف لوگوں کے روزگار بند کر دیے ہیں اور دوسری طرف جلسے جلوس ہو رہے ہیں، تو یہ ہمارے لیے مشکل پیدا کر رہے ہیں آپ۔ دوسری چیز، ویسے ہی ایک ساری دنیا میں
جب سیکنڈ ویو آیا ہے تو ایس او پیز کو امپلیمنٹ کرنا مشکل ہوا ہے باقی دنیا کے لیے بھی. یورپ کے اندر دیکھیں لوگ ریزسٹ کرتے ہیں, اب لوگ تھک گئے ہیں ایس او پیز فالو کرتے ہوئے. انہوں نے تو بڑی دیر لاک ڈاؤنز رکھے ہیں. آج انگلینڈ کے اندر پھر لاک ڈاؤن ہو گیا, کیلیفورنیا میں مکمل لاک ڈاؤن ہے. تو ہم نے تو اپنے ملک کو بچایا تھا لاک ڈاؤن سے, اس لیے کہ لوگوں کا روزگار متاثر ہوتا ہے. کیسے جو دہاڑی دار جو بیچارہ غریب طبقہ ہے وہ سب سے زیادہ متاثر ہوتا ہے. تو اس لیے یہ بڑا ضروری ہے آج ہم اپنے آپ کو یہ کرونا سے بچائیں, اور بچائیں ایس او پیز فالو کریں. اور ہمیں جو ہم نے جب پہلا اس کا ویو آیا تھا تو ہم اس لیے اللہ نے ہمیں بچا لیا کہ ہم نے قوم نے مل کے ایس او پیز کو فالو کیا تھا, ہم نے بڑا ڈسپلن دکھایا تھا, تو اللہ نے کرم کیا تھا. ساتھ والے ملک کو دیکھ لیں, ہندوستان میں وہاں پتہ نہیں کتنی اموات ہو چکی ہیں, پتہ نہیں 1.5 لاکھ سے بھی زیادہ. ادھر ایران میں اس وقت بڑے برے حالات ہیں لوگوں کے, سیکنڈ ویو آیا ہوا ہے وہاں, ادھر 300-400 لوگ دن میں فوت ہو رہے ہیں. اس کے مقابلے میں پاکستان کو تو اللہ نے بچایا ہے. تو اگر ہمیں اللہ کی مدد چاہیے تو پہلے ہم اپنی مدد کریں, اور اپنی مدد یہ ہے کہ سب ایس او پیز کو فالو کریں. اور میں وہ جو یہ کوشش کی جا رہی ہے جلد سے جلوس سے مجھے پریشر ڈالنے کی, اس سے تو مجھے کوئی پریشر نہیں پڑے گا, لیکن آپ لوگوں کی جانوں پہ خطرہ, لوگوں کی جانوں سے کھیل رہے ہیں, لوگوں کی جانیں خطرے میں ڈال رہے ہیں. تو میں سب سے آج اپیل کرتا ہوں کہ یہ سردیاں آ رہی ہیں, یہ اگلے 2 مہینے اللہ کرے کہ ہم صحیح گزار لیں, لیکن ہمیں پتہ ہے کہ ساری دنیا میں سیکنڈ ویو آ رہا ہے سردیوں میں, تو اپنے لوگوں کو سردیوں سے بچائیں. اس سے ہمارے ہیلتھ ورکرز متاثر ہوں گے, ڈاکٹرز, نرسز, ہمارے ہاسپٹلس پہ پریشر پڑے گا, ہمارے بوڑھے لوگوں کے جن کو خاص طور پہ کرونا کی وجہ سے جن کی جانوں کو خطرہ ہوتا ہے ان پہ پریشر پڑے گا, جن کو کوئی بیماریاں ہیں ان کے اوپر پریشر پڑے گا کرونا کی وجہ سے. اور ان سب کے لیے میں آج اپنی قوم کو اپیل کر رہا ہوں کہ احتیاط کریں اور ایس او پیز کو فالو کریں. شکریہ. عمران خان کرونا کے بارے میں اظہار خیال کر رہے تھے. بتانا ان کا یہ ہے کہ کرونا کیسز بڑھتے چلے جا رہے ہیں, اگر احتیاط نہ کی گئی تو اسپتالوں میں جگہ نہیں رہے گی. ایوریج کیسز جو رپورٹ ہو رہے ہیں مختلف شہروں کے اندر وہ یہ بتاتے ہیں کہ 40% اسپتالوں کے اندر جو بیڈز مختص کیے گئے تھے ان میں سے 40% پر کرونا کے مریض آ چکے ہیں. زیادہ لوگ جمع ہوتے ہیں تو جراثیم زیادہ پھیلتے ہیں. بہت ساری جگہوں پر جلسے جلوس کیے جا رہے ہیں, جلسے ضرور کیے جانے چاہیے, لیکن لوگوں کی مریض ہیں وہ بڑھتے جائیں گے, اور ایک ایسا وقت آ جائے گا کہ ہسپتالوں میں جگہ نہیں ہوگی. ابھی کیونکہ ملتان میں جلسہ ہوا تھا تو ملتان کے اندر 64% بسترے اب جو کرونا کے لیے رکھے گئے تھے 64% بستر بھر چکے ہیں. یعنی جب لوگ جمع ہوتے ہیں کرونا تیزی سے پھیلتی ہے, اس کے تھوڑے وقفے کے بعد, یعنی جب ایک ایونٹ ہوتا ہے اس کا پھر ایک تھوڑا ٹائم لیگ ہوتا ہے, یعنی کہ ہفتہ 10 دن, اس کے بعد جب وہ افیکٹ ہوتے ہیں مریض تو اس کے بعد وہ نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں ہسپتالوں میں. تو 64% ملتان کے اندر اس وقت بسترے بھرے ہوئے ہیں کرونا کے مریضوں سے, اور اس وقت 40% بسترے پشاور میں بھرے ہوئے ہیں کرونا کے مریضوں سے, اسلام آباد میں تقریباً 50%, اور ایوریج آ رہی ہے سارے پاکستان میں تقریباً 40% جو کرونا کے لیے بستریں یعنی وینٹیلیٹرز اور آکسیجن اس کے اوپر مریض